الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے اب اشاروں کا گفتگو کا تذکرہ ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام۔ عبارت کہتے ہیں کلام کو، جملوں کو، شیری کہتے ہیں میٹھوں کو، اشارت کہتے ہیں اشاروں کو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میرے آقا کی مبارک باتیں بڑی میٹھی ہوا کرتی، صحابہ کرام علیہ رضوان اس گفتگو کی لذت میں کھو جایا کرتے۔ بلکہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتابوں میں لکھا کہ نبی پاک جب کلام فرماتے نا تو اہل مجلس پر چھا جاتے، آپ کی گفتگو میں مٹھاس ہوا کرتی۔ امام اہل سنت اسی مٹھاس پر سبحان اللہ میٹھا درود پیش کر رہے کہ ان میٹھی باتوں پر شیریں درود ہو۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ نبی پاک کے اشارے بھی اس قدر پیارے، اس قدر فصیح ہوا کرتے کہ پوری بات سمجھ آ جایا کرتی۔ تو ان اشاروں کی عمدگی پر بھی لاکھوں سلام ہو۔ اور اگلے شعر میں امام اہل سنت لکھتے ہیں سیدھی سیدھی روش پہ کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ روش کہتے ہیں رفتار کو، چال کو۔ میرے آقا بڑی سادہ چال والے، سبحان اللہ۔ لیکن نبی پاک کا یہ بھی معجزہ ہوا کرتا، آقا نارمل چال میں چلتے مگر سب سے آگے نظر آتے۔ نبی پاک کا قد مبارک لمبا نہیں تھا، کیونکہ لمبا ہونا بھی تو ایک عیب ہے نا، معتدل قد تھا، مگر آقا جب صحابہ میں بیٹھتے سب سے اونچے نظر آتے۔ سبحان اللہ، یہ بھی نبی پاک کا معجزہ ہے۔ اور پیارے آقا جب چلا کرتے نا میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روش کا انداز کیا ہوتا کہ خود پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کو کہتے میرے آگے چلو، صحابہ آگے چلتے مگر نبی پاک کے پیچھے نوری مخلوق یعنی فرشتے چلا کرتے۔ اور خود ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری پشت فرشتوں کے لیے فارغ کر دو۔ یہ کیسی روش تھی، یہ کیسی چال تھی کہ جس کے پیچھے ہاتھ باندھے فرشتے چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سیدھی سیدھی روش پہ کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ دوبارہ یہ دونوں اشعار سنتے ہیں، میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام، سیدھی سیدھی روش پہ کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام۔ سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر کی طرف چل رہے ہیں، بڑا مشہور شعر، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، یہاں بڑا خوبصورت اشارہ ہے شب معراج جو رب عز و جل کا دیدار نبی پاک نے سر کی آنکھوں سے کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، کیونکہ پورے عالم میں کسی کو یہ موقع نہیں دیا گیا، کسی کو یہ شرف نہیں دیا گیا۔ رب نے فقط اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنا دیدار اس طرح کرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذرا پوچھو کہ رب کا دیدار کرنا کیسا ہے۔ انہوں نے بھی تو عرض کیا تھا کہ یا اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور ارشاد ہوا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر ایک تجلی کوہ طور پر نازل کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے رتبے کا عالم کیا ہوگا، اور یہ رب کے حبیب کا رب سے تعلق بھی کیسا ہے۔ اسی بات کو ایک شاعر نے ایک اور جگہ لکھا نا، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ امام اہل سنت نے یہ شعر لکھا نا، ہمیں بتایا کہ ایک طرف تو لن ترانی کہا جا رہا ہے اور کہیں بلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو اسی معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر کی تضمین بھی بڑی پیاری لکھی گئی ہے، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی،
کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں کہ اب بہت خوبصورت شخصیت کی طرف اشارہ، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ حمزہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک چچا سید الشہداء سیدنا حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جاں بازیاں یعنی جان ساریاں، قربانیاں، شیر غران یعنی بھپرا ہوا شیر، دھاڑنے والا شیر، اور سطوت کہتے ہیں دبدبا۔ اب یہاں پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک چچا کا تذکرہ ہے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلے میں کفار مکہ کے مقابلے میں سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جاں بازیاں، جاں نثاریاں اور جراتیں ہیں، اللہ اکبر، عظمت اسلام اور اسلام کی شوکت کو اور بلند کرنے کے لیے گویا ایک شیر دھاڑ رہا ہے۔ اس اسد اللہ و اسد الرسول کی اس جرت پر ہمارے لاکھوں سلام ہو۔ اور یہ آپ کو شیر جو ہے ہم نہیں کہہ رہے، خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر میرے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ تو شیر غران سطوت یعنی کفار کے سامنے دھاڑنے والا، روب جمانے والا اور ان کے دل میں دل دہلا دینے والے اس شیر پر لاکھوں سلام ہو۔ اور نبی پاک سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار کیا کرتے، پھر کیوں نہ ہم ان پر صلاۃ و سلام پیش کریں، پھر کیوں نہ ان کی بارگاہ میں ہم سلام کے نذرانے پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ دونوں اشعار پھر سنتے ہیں۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بڑے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت اپنے صلاۃ والسلام کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی گویا ایک طرح سے اس میں عاجزی بھی نظر آ رہی کہ کس کس پیارے آقا کی خوبی پر سلام پیش کروں۔ منہ کہتے ہیں بال کو، بال مبارک کو۔ اچھا، خو و خصلت، عادتیں اور انداز، یعنی اعلیٰ حضرت یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تو میں پیارے آقا کے ہر بال مبارک پر لاکھوں درود بھیج رہا ہوں، اور نبی پاک کی ہر عادت، ہر خصلت، ہر نبی پاک کے انداز پر لاکھوں کروڑوں درود پیش کر رہا ہوں، سلام پیش کر رہا ہوں۔ اور اگلے شعر میں لکھتے ہیں نا، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، نامی کہتے ہیں سبحان اللہ کہ نامدار، مشہور، کہتے ہیں نبی پاک کے ہر نام پر، آقا علیہ السلام کے بہت ساری کتابوں میں بہت سارے نام، 99 نام تو بڑے مشہور ہیں، یعنی ہر نام پر بھی بے شمار درود ہوں۔ اور پھر لکھتے ہیں ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، نبی پاک کی ہر وقت میں جو حالت رہی، نبی پاک کی صبح پر سلام، نبی پاک کی شاموں پر سلام، آقا کی دوپہر اور ان کی رات پر سلام، ان کی ہر حالت پر سلام، نماز پڑھتے وقت کی حالت پر سلام، جہاد میں شرکت کرتے وقت کی حالت پر سلام، سجدے کی حالت پر سلام، دعاؤں کی حالت پر سلام، نبی پاک کی ہر ادا نرالی، ہر وقت شاندار، ہر حالت سبحان اللہ عظیم الشان ہے۔ تو پیارے آقا کی ہر حالت پر، ہر وقت پر، اور پیارے آقا علیہ السلام کے ہر نام پر لاکھوں درود و سلام۔ کیا پیارا انداز ہے، گویا ہر چیز پر سلام ہو، کیونکہ ہیں ہی آقا ایسے شاندار۔ سبحان اللہ، ذرا دونوں اشعار سنیے گا، مزید ایمان تازہ ہوگا۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو
خصلت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔